بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان سے اپنے نافرمانی کے بدلے میں عذاب بھیجا۔ کہانی کو پچھلے حصوں میں جا کے آپ سن سکتے ہیں، یہ کہانی کی اگلی ایپیسوڈ ہے، اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دعوت دی، لیکن بیٹے نے دعوت مسترد کر دی اور کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے طوفان سے میں چھپ جاؤں گا اور میں پہاڑ کی اونچی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا جہاں یہ پانی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یقیناً وہ گمراہی کا شکار ہو چکا تھا۔ آج کے اگر حساب لگایا جائے تو ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ یہ کوئی ترکی کا ملک تھا جہاں پہ پہاڑی مقام ہے، جہاں پہ یہ کشتی چلتی گئی اور اس کی جانب جا کے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وہ تمام پرندوں کی، جانوروں کی اور لوگوں کے جو یہ ایک وفد تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو مان کے ان کے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی بات پہ یقین لا کے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، وہاں جا کے رکے۔ یہ سفر کافی عرصہ چلتا رہا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی جو بھٹکی ہوئی قوم تھی اس کی نافرمانی کا بھی جواب دینا تھا اور اس پہ بھی عذاب نازل کرنا تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ طوفان، جو آسمان سے بارش کی صورت میں طوفان آیا اور سیلاب آیا، جس کی وجہ سے اس علاقے میں مشکلات بڑھتی چلی گئیں اور وہ نافرمان قوم اس عذاب میں اللہ تعالیٰ کا شکار ہو گئی اور اللہ کی نافرمانی کی بہت بڑی سزا اس قوم کو بھگتنی پڑی۔